رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذ جاء ربہ بقلب سلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہر دل عزیز ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قلب سلیم۔ سامعین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا سنور گیا تو سارا بدن سنور گیا، اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ یاد رکھو وہ ٹکڑا دل ہے۔ شاعر کہتا ہے دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی کہ جس نے اسے سنبھال لیا وہ خود بھی سنبھل گیا۔ دل کب بگڑنا شروع ہوتا ہے، دل مردہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان روزہ رکھنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان صدقہ دینا زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتا ہے، انسان کا دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا دل بے نور ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ نمودار ہو جاتا ہے۔ وہ نقطہ دھیرے دھیرے کر کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک صاف سفید کپڑا کہ جس پر ہلکا سا داغ لگ جائے، اگر اسے فوراً صاف نہ کیا جائے تو وہ داغ دھیرے دھیرے کر کے اس پورے کپڑے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، پورا خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دل سے گناہوں کو فوراً نکال نہ پھینکیں تو وہ گناہ دھیرے دھیرے کر کے ہمارے دل کو پورا خراب کر دیتے ہیں، بے نور کر دیتے ہیں، مردہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اس آیت کریمہ میں قلب سے دوسرا معنی مراد ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل میں جو صلاحیتیں دی ہیں وہ انسان ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، ان کو استعمال نہیں کرتا۔ ایسا انسان چوپائے کے مثل ہوتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھتر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جو انسان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا اس حالت میں کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اس کا دل پاکیزہ ہوگا، صاف ہوگا، تو ایسا انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بھی کچھ ایسا لکھوں جو دل کے پار ہو جائے، میں بھی کچھ ایسا لکھوں جو دل کے پار ہو جائے کہ جو بھی پڑھے اس کو اسے بھی رب سے پیار ہو جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔